کہاں چلی۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی التمس برائے بلندی درجات و برائے ایصال ثواب مرحومہ سیدہ امیر فاطمہ نقوی بنت سید ارتضیٰ حسن نقوی، تمام حاضرین کے مرحومین، تمام شہدائے ملت، بالخصوص شہید قاسم سلیمانی، شہید ابو مہدی المحدث اور دیگر رفقا، اور جو آج کوئٹہ کے سانحے میں شہید کیے گئے تمام شہداء کو یاد فرماتے ہوئے رسالہ فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین أنعمت عليهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى محمد وعلى. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صلوات پڑھیں محمد سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، مرحومہ کے چہلم کی مجلس اعزاز منعقد ہو رہی، سوگوار خاندان کو تعزیت پیش کرنے کے لیے پھر حاضر خدمت ہوئے. مرحومہ کے بلندی درجات کی دعا کے ساتھ ساتھ ایام سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت شہزادی کونین سے چند گوشے اپنے دامن اعمال میں سمیٹنے کے لیے حاضر خدمت ہوئے. اگر انسان شخصیت سیدہ کو پہچان لے تو صرف جمادی اولیٰ یا جمادی ثانیہ ایام فاطمیہ نہ رہیں، بلکہ ہر دن یوم فاطمہ ہو جائے. اور اگر پہچان نہ ہو تو پھر یہ ایام بھی ایام فاطمیہ نہ ہو سکیں گے. نام فاطمہ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ سیرت فاطمہ کو سمجھتے ہوئے عمل کرنا ذمہ داری ہے. اور ایسی شخصیت کہ میری اور آپ کی حیثیت اور مجال کیا، جب زمانے کا امام حجت خدا کہے لی اسوۃ حسنۃ فی ابنۃ رسول اللہ، میرے لیے ہے نمونہ عمل زندگی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اس جملے سے عجیب و غریب انداز میں امام کا پیغام ہم تک پہنچا. ہم سمجھتے رہے شاید کہ سیدہ ایک خاتون تھیں، اور خاتون ہونے کی حیثیت میں ان کی سیرت خواتین کے لیے لائق عمل ہے. ہمارا اور آپ کا مردوں کا کیا تعلق جناب سیدہ کی سیرت سے؟
اور ہمارے درمیان انڈو پاک کے اس معاشرے میں ایک احترام کی ایک ایسی کیفیت واقع رہی کہ شہزادی کونین کی نظر و نیاز کا انتظام بھی کورٹ کر کے کیا جاتا رہا، بلکہ حد تو یہ رہی کہ مردوں کو اس میں سے نظر کے چکھنے کی اجازت بھی نہ دی جاتی رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ شہزادی کونین کی شبیہ تابوت کی زیارت کے لیے مردوں کا وہاں پر آنا تو ممکن رکھا ہی نہ گیا۔ یہ تمام باتیں ایک احترام کے عنوان سے رہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ان باتوں نے مجھے اور آپ کو سیرت فاطمہ سے کہیں دور تو نہیں کر دیا؟ ایک جملہ یاد رکھیں، احترام اور ادب بہت عمدہ بہترین پیغام ہے، لیکن اگر کوئی ادب اور احترام کسی کو اصل عمل سے روک دے تو ادب رکھیں ایک طرف، عمل قائم کرتے ہوئے چلیں کہ قل اعملوا، خدا خود کہتا ہے عمل کیجیے، اور جب عمل کیجیے فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، تو اللہ بھی آپ کے عمل کو دیکھتا ہے، رسول اللہ بھی آپ کے عمل کو دیکھتے ہیں، والمؤمنون، اور خاص مومنوں کی جماعت ہے جو آپ کے عمل کو دیکھ رہی ہے۔ آیت سورہ مبارکہ توبہ کے آیت نمبر 105 کے ذیل میں تمہید کے مراحل کو مکمل کرتے ہوئے شہزادی کونین کی سیرت سے چند جملے آپ کی خدمت میں اور پیش کرنا چاہوں گا۔ یقیناً عمل کی حیثیت میں انسان پہچانا جاتا ہے، بہت آسان ہے قول، بہت مشکل ہے عمل، اور امام فرماتے ہیں مومن کی پہچان کے بولتا کم ہے کرتا زیادہ ہے، اور منافق کی پہچان کے بولتا زیادہ ہے کرتا کم ہے۔ اب انسان اپنے اعمال پر مشاہدہ کر کے فیصلہ کر لے ہم کس گروہ میں شامل، صلوات پڑھے محمد حدیث، اور یہ حدیث ہو کہ نہ ہو، لیکن میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات حقیقتاً انسان کی ترقی اور کامیابی کی علامت ہے کہ بولنا کم ہو اور عمل زیادہ ہو۔ اب عمل کی بات آئی ہے تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، ہم خود بنا رہے ہیں۔ بظاہر شاعر نے جو اس پہلے مصرعے میں پیغام دیا اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہ جنت بنی ہے ابھی اور نہ جہنم بنی ہے ابھی، جنت بھی ہم بناتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، زندگی بھی عمل سے بنتی ہے۔ اگر بچہ عمل نہ کرے، پاؤں ہاتھ نہ ہلائے، تو پاؤں اور ہاتھ کو ہلانا پھر مستقبل میں ممکن نہ رہے۔ اگر بچہ چلنے کی کوشش نہ کرے تو آئندہ زندگی میں چلنے قابل نہ رہے۔ تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اچھا، یہ موضوع بحث ہے کہ جنت بن چکی ہے، جہنم بھی بن چکا ہے، البتہ انسان کا عمل یا اسے جنتی بنائے گا یا اسے جہنمی بنائے گا۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، صلوات پڑھے محمد والے اصلاً خدا چاہتا ہے کہ انسان معطل نہ رہے۔ لفظ معطل، لفظ تعطیل، لفظ عطلہ۔ غور کیجئے کہ آج اتوار کا دن تھا اور ہمارے درمیان اتوار ویک اینڈ شمار کیا جاتا ہے۔ ویک اینڈ کا مطلب تعطیل نہیں ہے، ویک اینڈ کا مطلب اب آپ ہفتے بھر جو کام نہیں کر سکے اس کام کو منظم کریں۔ اسلام تحریک کا نام ہے، اسلام سستی کا نام نہیں ہے۔ کوئی گنجائش نہیں ہے بیٹھ کر کھانے کی۔ اسلام تو کہتا ہے کہ محنت کرو اور پھر پھل تمہیں حاصل ہو جائے۔ اس لیے اعلان ان لیس للانسان الا ما سعی، اور انسان کو تو کچھ ملتا ہی نہیں، وہی جت کی وہ کوشش کر رہا ہو۔ تو جتنی کوشش اتنا نتیجہ خیز انسان کے لیے وسعت رزق۔
اور چونکہ بات عمل کے ساتھ آئی تو عمل بہت سارے ہیں، کون سا عمل خدا کی نگاہوں میں پسندیدہ ہے؟ تو سورہ مبارکہ الاحقاف کی آیت نمبر 15 سے غور کیجئے، پروردگار کا اعلان، ان اعمل صالحا ترضاہ، پروردگار مجھے توفیق عطا فرما، اعزینی، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ایسا عمل انجام دوں جو صالح ہو اور جس سے تو راضی ہو۔ تو عمل کی دو کوالٹیز سامنے آ گئی، ایک عمل صالح ہو، ایک عمل صالح سے خدا راضی ہو۔ اگر دونوں ایک معنی میں ہوتے تو اضافہ سمجھ میں آتا، اور قرآن میں کوئی لفظ تو کیا، کوئی حرف تو کیا، کوئی نقطہ بھی اضافی نہیں ہے۔ اگر نقطہ بھی ہے تو کمال کا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عمل کی دو صفات بیان کی گئی، ایک عمل صالح، اور ایک ایسا عمل صالح جس سے رب راضی ہو جائے۔ تو آئیے پہلا مسئلہ صالح کو آسان کریں۔ صالح کسے کہتے؟ صالح کہتے ہیں نیک۔ آپ کہتے ہیں صالح انسان، نیک انسان، اسی لیے امام زمانہ کا لقب کنیت کی شکل میں ابا صالح، اللہم صل ابا صالح۔ مولا امام زمان کا کوئی بیٹا ہے کہ نہیں، یہ الگ بحث ہے کہ مولا کے ازدواج کے مسائل میں ایک پوری بحث علماء کی الگ سے ہے کہ مولا کی زندگی ایک الگ سے خدا کی عطا ہے کہ 1200 برس ہونے کو آ رہے، اب تک خدا نے حیات عطا فرمائی ہے، تو کیا خانوادہ بھی اسی انداز سے رہا ہوگا، یہ الگ موضوع۔ تو کوئی مولا کا بیٹا ہے کہ نہیں ہے، لیکن مولا کے سب بیٹے موجود ہیں، بس شرط یہ ہے کہ وہ تو ابا صالح ہے، تم صالح بن جاؤ تو بیٹے ہو جاؤ گے۔ اللہم صلی تو لفظ صالح کا ایک ترجمہ ہوا نیک، تو عمل نیک، اردو زبان کے مسائل اپنے مقام پر۔ اب آئیے ایک ترجمہ اور آپ کی خدمت میں، صالح کہتے ہیں شائستگی کو، کہ جہاں قرآن نے استعمال کیا سورہ مبارکہ النور کی آیت نمبر 32 کے آخری حصے میں الفاظ کیا ہیں؟ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، نکاح کر دیجئے اپنے شائستہ غلاموں اور کنیزوں کے بھی۔ تو صالحین استعمال ہوا صالح کی جمع کے طور پر، اور مراد لیا گیا ایسے غلام اور ایسی کنیزیں جو شائستہ زندگی رکھتے ہو۔ تو شائستگی مانے صالح۔ اس سے ایک اور لفظ نکلتا ہے صلاحیت، جس میں انسان میں صلاحیت پائی جاتی ہو اس کو کہتے ہیں صالح۔ تو صلاحیت سے صالح، شائستگی سے صالح، یا نیک رویہ اختیار کرنے سے صالح۔ میں تو سمجھتا ہوں جس کا امام صالح ہو اور پیچھے چلنے والے بھی صالح ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ مت دیکھو کہ پیچھے چلنے والا کیا پڑھ رہا تھا اور کیا کر رہا تھا، سمجھو کس کے پیچھے چل رہا تھا۔ کوئی فرعون کے پیچھے چلا تو چاہے نمازی ہی کیوں نہ ہو، فرعون کے ساتھ محشور ہوگا، اور جو چلا موسیٰ کے ساتھ تو چاہے ادھر ادھر کی باتیں کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، اگر موسیٰ کے ساتھ چلا تو موسیٰ کے ساتھ محشور ہوگا۔ تو لفظ صالح کا مسئلہ قرآن میں بہت سارے مقامات پہ استعمال ہوا، مختصر وقت میں لفظ صالح سے سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذیشان ذی قدر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب جب آپ کی بارگاہ مقدس میں آنے والے شخص نے ایک سوال کیا ہے، سوال کیا کیا؟ یا رسول اللہ، میرا ایک مسئلہ ہو گیا، میرا دل بڑا سخت ہو گیا، کوئی ایسی دوا بتائیے میرا دل نرم ہو جائے۔ ہارٹ کے مسائل ایک الگ موضوع ہیں،
جو اسپیشلسٹ ہیں ہارٹ کے اعتبار سے ان کے مشورے اپنے مقام پر، دل چھوٹا ہو جائے، دل بڑا ہو جائے، دل سلو چلنے لگے، کچھ شریانیں بند ہو جائیں، ان کے تمام مسائل میڈیکل میں آپ کو شاید مل جائیں، لیکن دل اگر سخت ہو جائے تو جہاں تک میری معلومات ہے ابھی تک کوئی ایسا سلسلہ علاج کا سمجھ میں نہیں آیا جو کسی سخت دل کو نرم کر لے۔ دل کی سختی کیا ہے؟ بہت سارے مسائل ہیں۔ دل کی سختی کی پہلی علامت انسان کی آنکھوں سے آنسو آنا بند ہو جائے۔ دل کی سختی کی دوسری علامت کسی انسان کو دیکھ کر اس پر رحم نہ آئے۔ انسانیت تڑپتی رہے، سسکتی رہے، مگر انسان اس کو دیکھ کر اپنا کیمرہ تو کھولے ہوئے ہو مگر دل بند۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایسا ہی ہو رہا۔ تو عجیب و غریب مسائل ہیں۔ سیلفی کے اعتبار سے جرم اپنے مقام پر، انسانیت کے لحاظ سے جرم اپنے مقام پر۔ تو ایک مسئلہ دل کے سخت ہو جانے کا، بہت سارے اعمال اس کی بنیاد پر دل سخت ہو جاتے ہیں۔ مال سے محبت، اقتدار سے محبت، مفاد سے محبت، غنا سے محبت، زنا سے محبت، دل سخت ہو جاتا ہے، کسی کا خیال رہتا ہی نہیں ہے۔ اب جب دل سخت ہو گیا تو دل نرم کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچا، یا رسول اللہ آپ فرما دیتے کہ میں تو دل کو آپریشن نہیں کر سکتا، دل سخت ہو گیا تو جاؤ کسی طبیب کے پاس۔ ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایسی دوا بتاؤں کہ دل نرم ہو جائے اور حاجتیں پوری ہو جائیں۔ میں سوچ رہا تھا یا رسول اللہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، تو مجھے دنیا کے لوگوں نے سمجھایا کہ دیکھو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہر دوا کے، اپنے ایک اثرات ہوتے۔ دوا مرض کے علاج کے طور پہ استعمال ہو اپنے مقام پر، مگر جو آپ کے میرے جسم میں اس کا استعمال ایک اثر پیدا کرتا ہے وہ اپنے مقام پر۔ اور بات یاد رکھیے گا، اللہ کے حبیب نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا ما من دوا، کوئی دوا ایسی نہیں ہے الا ویہیج بہ داءً، مگر یہ کہ وہ نئے کسی مرض کو جنم نہ دیتی ہو۔ ہر ایک دوا ایک نئے مرض کو جنم دیتی ہے۔ تو یہ بھی بات ثابت ہے آج۔ سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں؟ اب یہ الگ بات کہ ان سائیڈ ایفیکٹس کو دور کرنے کے لیے ایک اور دوا کھانی پڑتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے ایسی دوا دی ہے کہ یاد رکھیں ہمیشہ سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے، گڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے جو دوا دی ہے اس کے گڈ ایفیکٹس بیان کیے، فرمایا تمہیں ایسی دوا بتاتا ہوں دل نرم ہو جائے گا، حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ وہ کہتا ہے فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، اللہ کے حبیب عطا کیجئے۔ فرمایا اپنے کھانے میں سے یتیموں کو کھانا کھلایا گیا۔ غور کیا آپ نے؟ پھر جملہ دہراتا ہوں، میں نے عربی عبارت نہیں پڑھی وقت کو دیکھتے ہوئے، اپنے کھانے میں سے۔ ہم کھانا یتیم کو کھلاتے تو ہیں مگر بچے ہوئے کھانا، صلوات پڑھے محمد والے، فرق ہو گیا۔ ہم بڑے حساس واقع ہوئے نا، اپنے کھانے میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ میں نے سابق علماء سے اس بات کو محسوس کیا کہ بچوں کو بٹھا کر ساتھ میں کھانا کھلاتے تھے اور یہ کہہ کے کھلاتے تھے کہ بچہ جس کھانے میں شریک ہو اس کھانے کا حساب نہیں ہوتا۔ یہ اپنے انداز سے محبت اپنے بچوں کے لیے۔ تو میری اور آپ کی ذمہ داری دل کے سخت ہونے کا علاج اللہ کے حبیب کی بارگاہ مقدس سے کیا ملا؟ فرمایا اپنے کھانے میں سے، اپنے کھانے میں سے آپ جو کھاتے ہیں اچھا کھانا۔ ایسا مت سمجھیے گا کہ میں مریض ہوں، میں کھاتا ہوں پھیکا کھانا تو کھلاؤں یتیم کو۔
سمجھنے کی بات ہے نا. جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر دال کا شکریہ ادا کیا تو اللہ مجھے اس کے جواب میں دال اور کھلائے گا. یہ سمجھنے کی کوتاہی ہے، ورنہ خدا ایسا نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. سمجھنے کی بات. اس لیے میں نے بات کو کھول کے بیان کیا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی علیل و مریض ہے اور اس کا کھانا پرہیزی پکا ہوا، اس کی بات نہیں ہو رہی. آپ فرماتے ہیں اپنے کھانے میں سے یتیم کو کھانا کھلایا کر، یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ، خدا تیرے دل کو نرم کر دے گا، تیری حاجتیں پوری کر دے گا. اللہ اکبر. بات یتیم کی عمل صالح کے اعتبار سے آئی ہے تو آپ کی خدمت مقدس میں ایک اور حدیث سرکار کی ارشاد فرماتے ہیں، انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت میں اتنا نزدیک ہوں گے کہ ہاتین، جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ایک دوسرے سے قریب ہیں. روز قیامت میں اور یتیم کو پالنے والا، میں اور یتیم کو پالنے والا ایسے ہوں گے قیامت میں اتنا نزدیک جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں، بیچ میں کچھ آ نہیں سکتا. اگر کچھ آ جائے تو تکلیف دونوں کو ہوتی. بہت غور کیجئے گا. تو قیامت میں اتنا بڑا مجمع، سب کی ایک ہی آرزو کہ ہم مصطفیٰ سے قریب ہو جائیں. آپ کو تو اندازہ ہے، آپ چاہتے ہیں دنیا میں بھی کسی صاحب اقتدار سے، صاحب شہرت سے قریب ہو جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو اپنے قریب کر لے. تو قیامت میں اولین و آخرین کا مجمع ہوگا. انبیاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، مگر یتیموں کو پالنے والے محمد کے قریب ہوں گے. بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں یتیموں کے حوالے سے اور بیان کر دوں. یتیموں کو پالنا آسان نہیں ہے. آج ہمارا معاشرہ نہ تو شہید پرور ہے اور نہ یتیم پرور ہے. ہمارا معاشرہ کہاں چلا گیا وہ آپ کے علم میں کیا خرابی پیدا ہو چکی. کسے کہتے ہیں یتیم پرور؟ صرف ایک مثال، ابو طفیل نامی شخص بڑا صاحب حیثیت تھا. کہتا ہے میں تمنا کرتا تھا کاش میں بھی یتیم ہوتا. جب میں آنکھوں سے دیکھتا تھا کہ امیر المومنین اپنی آغوش میں یتیم بچوں کو بٹھا کر، اپنی آغوش میں یتیم بچوں کو بٹھا کر انہیں اختیار دیتے تھے، جتنا شہد، جتنی کھجور چاہو استعمال کرو، باقی سب کو ناپ تول کے ملتا تھا. یتیموں کو اختیار تھا جتنا چاہو استعمال کرو، اپنی گود میں بٹھا کے کھلاتے تھے. تو کہتا ہے میں تمنا کرتا تھا کاش میں بھی یتیم ہوتا. میں اس جملے کو پلٹ دیتا ہوں آج میرے اور آپ کا رویہ دیکھ کر. اور یتیم کہتا ہے کاش میں یتیم نہ ہوتا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ہم یتیم کو پالتے تو ہیں مگر یتیم بنا کر. مولا نے یتیم پالے مگر بیٹے بنا کر. اللہ اکبر. یتیم پالے مگر بیٹیاں بنا کر، اور ایسی بیٹیاں بنائیں کہ آج تک دنیا سمجھ نہیں پائی کہ پیغمبر کی 4 بیٹیاں تھیں کہ 1 بیٹی ہے. یہ پالنے کا انداز ہے کہ جس کو گھر میں پالا وہ بیٹی سمجھ میں آئی. اب تو سمجھیں اگر پلی ہوئی بیٹی ہو تو فاطمہ تو ام ابیہا. صلوات پڑھیں. ساری دولت فاطمہ کی ہے، خدا حاکم تو ہے لیکن حکومت فاطمہ کی ہے. فدق کو لوٹنے والوں سے پیغمبر نے فرمایا جہنم میں چلے جاؤ، یہ جنت فاطمہ کی ہے. نعرہ حیدری. یار بڑے آسان سے مسئلہ ہے. یاد رکھیں یتیم کے مال سے مال کھانا حرام، مال یتیم کو ظلمن کھانا حرام، اور ایسا حرام
کہ انسان اگر یتیم کا مال کھائے تو اس کی موت موت کافر ہو جائے. انسان اگر یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھائے تو جیسے مال نہیں کھا رہا بلکہ انگارے کھا رہا ہے. یتیم اگر خدا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آہ بلند کر دے تو امام فرماتے ہیں زمین سے آسمان تک کا فاصلہ اگر سمجھنا چاہتے ہو تو دو معیار ہیں. ایک نور کا معیار ہے کہ نگاہ اٹھتی آسمان تک پہنچتی ہے. ایک معیار آہ یتیم ہے کہ ادھر یتیم آہ کرتا ہے ادھر رب تک پہنچ جاتی ہے. اللہ اکبر. آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنی وصیت میں اپنے شہزادوں سے بات فرماتے ہوئے کہ بیٹا حسن و حسین دیکھو یاد رکھنا کہیں تمہارے ہوتے ہوئے یتیم بھوکے نہ رہ جائیں. اللہ اکبر. میں ایک جملہ سوچتا ہوں اس حدیث کے ساتھ جو اللہ کے حبیب کی بیان کی گئی کہ قیامت میں کافل الیتیم اور میں ساتھ کھڑے ہوں گے. تو جو کسی ایک یتیم کو پالے کفالت کرے وہ پیغمبر کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اور جو خود مصطفیٰ کو پالے وہ کہاں کھڑا ہو. یتیم پروری کا انداز دیکھیے. اللہ اکبر. ایسے پالا اللہ کے رسول کو ابو طالب نے کہ اپنے بچے تو پرائے لگتے تھے مگر مصطفیٰ آپ کے اپنے فرزند لگتے تھے. تو یتیموں کا مسئلہ اعمال صالح کے ذیل میں آ گیا. اور یاد رکھیں جب بات یہاں تک پہنچی تو ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور اعمال صالح. ایک عمل صالح قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. ایک عمل وہ جو صالح کے ساتھ ساتھ رضائے الہی تک پہنچے. مثال آپ کی خدمت میں ہو سکتا ہے کبھی عمل صالح ہو مگر رضائے خدا کے مطابق نہ ہو. نماز کیا ہے؟ عمل صالح. روزہ کیا ہے؟ عمل صالح. لیکن اگر حرام سے افطار کرو گے، اگر غصبی مقام پہ پڑھو گے، اگر کسی حیوان کو پیاس کی شدت سے مرتے ہوئے دیکھ کر بھی وضو کر لو گے تو عمل صالح تو تھا لیکن رضا الہی کا باعث نہ بنا. بات کو آسان کر لیتے، ساری رات نماز شب پڑھنا، قیام اور قعود اور سجود کرنا، یہ کیا ہے؟ کہ عمل صالح. اور اگر حکم مصطفیٰ آ جائے تو سونا کیا ہے؟ عمل صالح رضا الہی کا حامل. تو عمل صالح ہونا کافی نہیں ہے، دعا مانگیے ایسے عمل کی توفیق جس سے رب راضی ہو جائے. اور رب راضی ہو تو سب ناراض ہو تو فرق کوئی نہیں ہوتا، اور سب راضی اور رب ناراض ہو تو فائدہ کوئی نہیں ہوتا. تو انسان پہچانے رب کا مقام کیا ہے اور سب کا مقام کیا ہے. سب کو سب کے مقام پر رکھے، رب کو رب کے مقام پر رکھے، بس ہو گیا. متقی صلوات پڑھے محمد. بڑی آسان سے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد. بس بات کو سمیٹتے ہوئے کہ ایک سلسلہ اعمال صالح کا، ایک سلسلہ ایسے اعمال صالح جن سے رب راضی ہو جائے. ان عمل صالحا ترضاہ، مجھے ایسے عمل کی توفیق عطا فرما. تو خدا سے مانگی جاتی ہے توفیق. ایسے عمل صالح کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے. اور کیا خبر خدا کس سے راضی ہو جائے. ہو سکتا ہے زندگی بھر مجھ سے راضی نہ ہو اور میرے مرنے کے بعد میری اولاد کی وجہ سے مجھ سے راضی ہو جائے. کہاں عیسیٰ علیہ السلام آپ اپنے حواریوں کے ساتھ قبرستان سے گزر رہے تھے.
اور نبی کو خبر رہتی ہے کس قبر میں کیا ہو رہا ہے. قبر کا حال صرف مردہ نہیں جانتا، مصطفیٰ بھی جانتا. اپنے اپنے زمانے کا مصطفیٰ جانتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے منتخب ہیں. آپ گزر رہے تھے، آپ نے ایک قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے فرمایا اپنے حواریوں سے جلدی چلو، قدم تیز کر دو. یا نبی اللہ، لماذا، کیوں؟ کہ اس صاحب قبر پر عذاب نازل ہو رہا ہے، جلدی چلو. جلدی کیوں چلو؟ عذاب اس پہ ہو رہا ہے، تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کھڑے رہیے. میں مثال دیتا ہوں، اگر کہیں سے غلاظت والا پانی گر رہا ہو تو کیا وہاں قریب کھڑے ہونا پسند کریں گے؟ آپ کہیں ہو سکتا ہے جناب میں اتنا دور کھڑا کہ مجھ پر اس کی چھینٹیں نہیں پڑیں گی، تو کراہیت تو اسمیل سے آئے گی نا. اور کم از کم آپ کو وہاں کھڑے ہوئے دیکھ کر کوئی آپ کے بارے میں کیا سوچے، کہاں کھڑے ہو گئے، یہ مقام تو نہ تھا آپ کا. تو ترک اولا کہیے اسے. اور یہ حکم پروردگار کہ جہاں پر عذاب آتا ہے وہاں نبی رکتے نہیں ہیں. کیوں نہیں رکتے؟ کہ اگر رک جائیں تو عذاب رک جائے، اور عذاب رک جائے تو کسی مجرم کی سزا رک جائے. اس لیے آگے بڑھ جاتے ہیں. آگے بڑھ گئے، کسی کام سے جا رہے تھے، جب واپس اسی مقام سے گزرے، عجیب اتفاق ہوا. اسی قبر کے پاس پہنچ کے آپ نے فرمایا رک جاؤ. حیران ہیں مولا کی چاہنے والے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری. یا نبی اللہ، کیوں روک دیے یہاں پر؟ یہاں تو آپ نے شاید یہی مقام تھا جہاں سے آپ نے تیز چلایا تھا. فرمایا ہاں یہی مقام تھا. اب میں تم سے کہتا ہوں کہ رک جاؤ. عجیب بات ہے، مر چکا مرنے والا، اس کے نامہ اعمال تو کلوز کر دیے گئے. اب اگر عذاب کا حقدار تھا تو عذاب مسلسل ہو، اگر ثواب کا حقدار ثواب مسلسل ہو. ہم یہ ایصال ثواب کے اجتماع سے ہم تمام تر ان نیک اعمال سے مرنے والے کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ روایت شیعہ سنی دونوں کے درمیان روایت مشہور. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا رک جاؤ. اب اس صاحب قبر پر رحمتیں نازل ہو رہی. حیران ہو کے پوچھا حواریین نے، یا نبی اللہ اب رحمت خدا نازل کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہاں، اس نے اپنے پیچھے ایک اولاد چھوڑی تھی، اور وہ کم سن بچہ اتنا بڑا ہوا کہ آج اسے اس کی ماں نے، اس کی بیوہ نے مکتب میں معلم کے سامنے بٹھایا ہے. آپ یاد رکھیں، آپ بچے کو سب یاد کرائیں، الفابیٹس یاد کرائیں، اس کو تمام فارمولاز یاد کرائیں، تمام اسے ٹیبلز یاد کرائیں، تمام تر نرسری کی ایجوکیشن اس کو آپ دے دیجئے، لیکن تمام ایجوکیشن اس کے لیے ہے، آپ کے لیے جو وہاں بھی کام آئے. خدا کا نام بھی تو ہے. اور اس کے لیے اللہ کے نبی کا فرمان فرماتے ہیں، اس کی پیچھے اس کے اولاد کو اس کی ماں نے، اس کی بیوہ نے آج مکتب میں معلم کے سامنے بھیجا، اور معلم نے بچے سے کہا تھا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے نے اپنی معصوم زبان سے کہا اللہ رحمان اللہ رحیم. تو خدا کی رحمت کو جوش آ گیا. خدا بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. اب تو سمجھیے فاتحہ سے کیا ملتا ہے مرنے والے کو. اگر ایک بسم اللہ سے بخشا جائے تو پوری فاتحہ کہاں تک پہنچائے گی. پھر فاتحہ پڑھتے پڑھتے بور کیوں صلوات پڑھے محمد والے.
تو بچوں کی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیاوی تعلیم کی حیثیت اور اہمیت بہت بہت زیادہ. اس نے رہنا یہاں پر، اس نے زمانے کو آگے لے کے بڑھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا دین آخرت کے لیے، آپ کے دین کے لیے، آپ کی آخرت کے لیے لازم ہے کہ ایسے چلیں کہ دنیا بھی ہاتھ میں رہے اور دین بھی ہاتھ میں رہے، دنیا میں کامیاب ہو سکے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکے. اللہ اکبر. بات میں تمام کر رہا ہوں. عمل صالح، قل اعملوا فسیر اللہ عملکم. اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، اللہ تمہاری اولاد کے اعمال کو بھی دیکھتا ہے. اور صرف اللہ نہیں دیکھتا، رسول اللہ بھی دیکھتے. اور صرف رسول اللہ نہیں دیکھتے بلکہ المومنون وہ بھی دیکھتے ہیں جو خاص مومن قرار دیے گئے. اور خاص مومن کی پہچان کیا ہے؟ اتنی ہی بات کافی ہے. ان خاص مومنین کو عام مومنین سے نہیں ملایا جا سکتا. عمل کرنے والے اور ہیں، شاہدین اعمال اور ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں خود عامل بھی ہوں اور شاہد اعمال بھی؟ یہ نہیں ہو سکتا. اور جب میں صرف عامل ہوں تو شاہد اعمال میرا کوئی غیر ہوگا. جو شاہد اعمال اگر غیر ہوگا تو اگر گناہگار ہوا تو اس کی گواہی میں بھروسہ کیسے رہے گا؟ کوئی ایسا ہو جو گناہگار شاہد اعمال نہ ہو، کوئی تعصب نہ ہو ہندوستان پاکستان کے علاقوں کا، زبان کا مسئلہ، رنگ کا مسئلہ، ایسا نہ ہو کہ دیکھے کچھ بتائے خدا وہ کچھ. تو ایسا شاہد اعمال چاہیے کہ جو دیکھے وہی بیان کرے. جب خدا نے اس آیت میں اپنا نام لیا کہ ہم دیکھتے ہیں، رسول دیکھتے ہیں، تو کوئی ایسا لیول کا ہو کہ جو ان کی طرح دیکھتا ہو، جو ان کی طرح دیکھتا ہو. تو ان کی طرح دیکھنے والوں کی پہچان خود پیغمبر کرا گئے کہ میرا پہلا بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد، ہم کل کے کل محمد ہیں. اور اسی پیغمبر کو رونے کے لیے سیدہ کتنا فریاد کرتی تھی. سارے مسلمان غمگین تھے اپنے مقام پر پیغمبر کی جدائی پر، لیکن جو فاطمہ زہرا کا غم تھا وہ عجیب تھا. نہ صبح کو چین ملتا تھا، نہ شام کو آرام ملتا تھا. ہائے اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھیں، یہاں تک کہ مدینے والوں نے آ کر کہنا شروع کر دیا مولا کائنات سے کہ یا علی فاطمہ سے کہیے نا یا صبح کو رویا کریں یا شام کو رویا کریں. بھلا کوئی بیٹی باپ پر رونے کے لیے کیا نظام الاوقات بنائے گی؟ کیا گھڑی دیکھ کے بیٹی باپ کو روتا؟ بلکہ ہر گھڑی باپ کی یاد آتی ہے کہ عام بیٹی عام باپ کو روئے تو پھر ام ابیہ اپنے محمد جیسے باپ کو کیوں نہ روئے. اتنا روتی تھی کہ چین نہیں ملتا تھا. یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ کیا مدینہ چھوڑ کے کہیں اور منتقل ہو جائے. اتنے سخت جملے جب سیدہ کے سامنے مولا نے بیان کیے کہ اب لوگ آ کر کہنے لگے ہیں کہ مدینہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں. حسرت سے مولا کے چہرے کو دیکھ کے فرمایا ابو الحسن ان سے کہیے وہ مدینہ چھوڑ کر کہیں نہ جائیں. اب محمد کی بیٹی دنیا ہی چھوڑ کے جا رہی. کبھی گھر میں روتی تھی تو قیامت تھی. ارے جا کے رونا شروع کیا کھجور کے سوکھے درخت کے تھوڑے سے سائے کے نیچے بیٹھ جاتی تھی جنت البقیع کے پیچھے. علماء کہتے ہیں جب ظالمین کو خبر ہوئی کہ فاطمہ یہاں رونے کے لیے آتی ہیں، ارے کھجور کے پتے تو آپ نے دیکھے ہیں نا، جب سوکھا ہوا درخت ہو تو کتنا سایہ پتوں کا آتا ہوگا. ظالموں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا. رسول کی بیٹی دھوپ میں بیٹھی ہوئی اپنے بابا کو رو رہی ہے. رونے والوں
کہتے ہیں جناب امیر حمزہ کی قبر پہ جا کر روتی تھی اور ایسے روتی تھی کہ وہاں سے گزرنے والا جب سیدہ کے بین سن لیے تو تڑپ کے قریب آیا، کہتا ہے بنت رسول ایسے فریاد کریں کہ کلیجہ کٹ کے رہ گیا۔ فرمایا جب مجھے میرے گھر میں رونے نہیں دیا جاتا تو کیا میں اپنے چچا کی قبر پر آ کر بھی فریاد نہ کروں؟ ہائے سیدہ اتنا روتی تھی۔ جب اپنے بابا کی قبر پر آئی ہیں، بعض نے لکھا 3 دن کے بعد آئی ہیں، بعض نے لکھا 7 دن کے بعد آئی ہیں۔ کیا رسول کی قبر کہیں بہت دور وہاں پہ تھی؟ کیا سیدہ اپنے بابا سے محبت نہیں کرتی تھی؟ یہ دونوں باتیں ممکن نہیں ہیں۔ قبر تو برابر والے حجرے میں تھی اور محبت کی مثال میں بیان کر ہی نہیں سکتا، تو پھر 3 دن کے بعد کیوں گئی؟ 7 دن کے بعد کیوں گئی؟ شاید اس لیے کہ فاطمہ کو چلنے قابل چھوڑا نہ گیا تھا۔ ارے پسلیاں ٹوٹی ہوئی عصا کا سہارا لیتے ہوئے جب قبر رسول پر آئی، جیسے ہی نگاہ رسول کی قبر پر پڑی گر پڑی خاک پر بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں لایا گیا تو فرماتی تھی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ مصرنا لعالیہ۔ بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں ٹوٹ گئی، اگر روشن دنوں پر پڑتی تو سیاہ رات میں۔ آخری جملہ رونے والوں میں شہزادی کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا، شہزادی آپ کا بہت بڑا غم ہے، آپ بابا کی قبر پر آ تو گئی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ ہی صحیح، آئے سکینہ قبر حسین میں پلٹ کے واپس نہ آ سکی، واہ مصیبت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا مرحومہ کے درجات بلند فرما، ان کی قبر پر رحمت نازل فرما، ان کو جوار سیدہ میں بلند مقام عطا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا لوائقین کو صبر جمیل کرامت فرما، جتنا ایسال ثواب کیا کہ تمام کو مقبول و منظور فرما، تمام شرکائے مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما، میرے مالک ہمیں گناہان صغیرہ و کبیرہ سے محفوظ فرما، یتیموں کی آہ سے محفوظ فرما، اپنے والدین کی نافرمانی سے محفوظ فرما، رشتہ داروں کے قطع تعلق سے محفوظ فرما۔ پروردگار سب کے حقوق ادا کرتے ہوئے ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے امام علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم کو بھی ہمارے مرحومین کو بھی ایمان کے غلاموں میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، مرحومہ سیدہ امیر فاطمہ نقوی بنت سید ارتضیٰ حسن نقوی، ان کے خاندان کے تمام مرحومین، آپ حضرات کے مرحومین شہدائے ملت کو یاد فرماتے ہوئے، تمام علماء، تمام مراکز مرحومین کو یاد فرماتے ہوئے ساتھ فرماتے